اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے کسی نے ہدیے میں کھجور بھیجی، تو صحابی فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بڑے ہی شوق سے وہ کھجور آپ تناول فرما رہے تھے، لیکن اس وقت آپ نے ٹیک لگا رکھا تھا۔ حالانکہ پیچھے بات آ چکی، خود حضور نے فرمایا تھا کہ اما انا فلا آکل متقین، میں کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا کرتا، لیکن اس کی وجہ بھی صحابی نے بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگا کے اس لیے کھا رہے تھے کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر بہت زیادہ کمزوری تھی، بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری تھی آپ کے اوپر طاری، اس لیے اس وقت آپ نے ٹیک لگا رکھا تھا۔ تو اب یہ کیا معاملہ تھا اس کا، اسی سے متعلق چیزیں تقریباً جڑی ہوئی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ باب پیچھے ٹیک لگانے کا تھا تو اس میں ایک وجہ یہاں پر آ گئی، یہاں سے ہمارے لیے ایک جواز بھی پیدا ہو گیا کہ انسان کو اگر ضرورت ہو اور کوئی اس کو ایسی کمزوری ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس کا، تو ٹیک لگا کے کھانا ہے، پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں بچتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی ہمیں پتہ چل گیا جو اگلے باب میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے، اسی لیے اس کو کل چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کس طرح کی ہوتی تھی، آپ جو روٹی تناول فرماتے تھے اس کا انداز کیا ہوتا تھا، اس سلسلے میں ایک مستقل باب امام ترمذی نے باندھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، گھر والے یعنی آپ کے، یعنی اب وہ آپ کی صاحبزادیاں اور وہ داماد جو گھر سے چلے گئے تھے، یعنی گھر کے باہر تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، ظاہر بات ہے ان کی بات نہیں ہو رہی، بات صرف اہل خانہ کی ہو رہی، لہٰذا آل کا ترجمہ یہاں پر اہل بیت نہ کر کے بلکہ اہل خانہ کرنا چاہیے کہ گھر والے، گھر کے لوگ جو اس وقت گھر میں رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ، ظاہر بات ہے ان میں سے خود ہی ایک حضرت عائشہ بھی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی بھی جو کی روٹی 2 دن مسلسل نہیں کھائی، اور اسی حال میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو کی روٹی اس زمانے میں بھی وہ قیمتی نہیں سمجھاتی تھی، یعنی آج تو جو ہے وہ، یعنی اگر عام طور پر ہمارے ہاں ہم لوگ گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں عام طور پر، جو اگر پک جائے تو آدمی میرے خیال سے دلچسپی کی وجہ سے شوق میں کھائے گا، کوئی چیز کبھی کبھی پکی ہوگی، چاہے وہ اچھی ہو، 9 باتیں لگے، لیکن ہمارے ہاں وہ چیز بہت کمیاب ہو گئی۔ عہد نبوی معاملے بالکل دوسرا تھا، وہاں پر جو بہت عام تھا، اس طرح ہمارے ہاں گیہوں ہیں، اور گیہوں اس طرح تھا جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے، تو وہ چیز جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ عام تھی، پھیلی ہوئی بھی تھی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو 2 دن کبھی مسلسل نہیں ملے۔ بظاہر کہنے میں سننے میں بہت آسان ہے، لیکن اگر آدمی غور کرے تو اللہ کے رسول، صرف نبوت کے بعد کا دور دیکھیں اگر آپ، تو 23 سال کا دور، 23 سال کے دور میں 2 دن بھی ایسے نہ گزرے ہوں کہ اس میں آدمی کو جو کی روٹی، یعنی روٹی کہہ لیں، نارمل کہنا ہے آپ، جو کی بھی نہ کہیں، تو روٹی مسلسل نہ ملی ہو کھانے کے لیے، تو یہ چیز ہم لوگ، مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اس بات کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، حقیقت میں اس غور بھی کر سکتے ہیں اس معاملے پر کہ کیا صورتحال رہتی ہوگی، کیا صورتحال نہیں رہتی ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اگلی حدیث جو ہے اس میں، اچھا یہاں پہ ایک بات یہ آئی ہے، اس حدیث پر عام طور پر بڑا اختلاف ہوا ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو جو نفقہ دیا کرتے تھے، خرچ جو دیا کرتے تھے، وہ سالانہ دیا کرتے تھے، ایک ساتھ سال میں دے دیا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سالانہ حضور نفقہ سب کو دے رہے تھے تو پھر آخر یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ اردو میں 2 ترجمے بہت زیادہ رائج ہیں شمائل ترمذی کے۔ پہلا ترجمہ، اولین ترجمہ جو ہے اردو کا، اردو زبان میں، وہ تقریباً آج سے 180 سال پرانا ترجمہ ہے، جو مولانا کرامت علی جونپوری صاحب نے کیا۔ مولانا کرامت علی جونپوری ظاہر ہے جونپور کے تھے، جونپور شیراز ہند کہا جاتا ہے۔ حضرت سید احمد شہید کے قافلے کے لوگوں میں شامل تھے، سید احمد شہید کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ رہتے تھے، اور سید احمد شہید کے قافلے میں جو لوگ شریک ہو کر بالا کوٹ میں شہید ہوئے ان لوگوں کے ساتھ شامل تھے، اور ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد اور بہت زیادہ بھروسہ حضرت سید احمد شہید کو تھا۔ تو مولانا کرامت علی جونپوری ان لوگوں میں سے ہیں۔
تو پہلا ترجمہ اردو زبان میں شمائل ترمذی کا مولانا کرامت علی جونپوری نے کیا. انہوں نے لکھا ہے اس کی کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہوتا اس لیے تھا کہ سیدھی ایک بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ خرچہ تو دے دیتے تھے ازواج مطہرات کو، سال میں ایک بار آپ خرچہ دے دیتے تھے، لیکن وہ ازواج بھی تو حضور ہی کی تھیں، لہٰذا وہ خرچ بھی حضور ہی کی طرح کرتی تھیں اور غریبوں میں تقسیم بھی حضور ہی کی طرح کرتی تھیں، لہٰذا ملتا تو سالانہ ان کو لیکن خرچ ہو جاتا تھا اور پھر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا. اس لیے وہ صورتحال پیدا ہوتی تھی جس کا تذکرہ آیا اور آگے بھی آ رہا ہے. دوسرا جو ترجمہ زیادہ رائج ہمارا مولانا کرامت علی جونپوری صاحب کا ترجمہ زیادہ رائج نہیں ہے. دوسرا ترجمہ جو ان کے پاس رکھا ہے یہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا ترجمہ خصائل نبوی کے نام سے، یہ زیادہ رائج ہوا ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں اردو پڑھنے والوں میں. یہ زیادہ پرانا نہیں، ظاہر بات ہے 50-60 سال پرانا ترجمہ، بلکہ 70 سال کے لیے پرانا ترجمہ ہے. اس میں انہوں نے مولانا زکریا صاحب نے ان باتوں کو ذکر کر کے ایک بات انہوں نے اور اچھی لکھی ہے. لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ خرچہ جو دیتے تھے وہ بھی ظاہر بات ہے حضور کوئی شہنشاہ، کوئی قیصر و کسریٰ کی طرح کوئی بادشاہ، کوئی فرما روا تو تھے نہیں اس طرح کے کہ خزانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لہٰذا آپ جو ازواج مطہرات کو دیتے تھے وہ ہوتا ہی اتنا تھا، سال بھر کا تو جمع رہتا تھا لیکن وہ ہوتا ہی اتنا تھا کہ اس میں اتنا ہی کام چل سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا کام. یعنی اتنا نہیں ہوتا تھا اس میں کہ آدمی سال بھر بہت ہی پیٹ بھر کے آرام سے پوری فراغت کے ساتھ کھا لے. دونوں باتوں میں سے آدمی جو چاہے مان لے. اس کے علاوہ 2-4 قول اور ہیں، بہرحال اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں. اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمائی اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خود گھر کے آدمی ہیں. تو فرماتے ہیں چزاد بھائی ہیں حضور کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 راتیں مسلسل کئی راتیں آپ کے اوپر، آپ کے گھرانے پر، آپ کے گھر والوں پر گزر جایا کرتی تھیں. ایک ساتھ کنٹینیوسلی کئی راتیں آپ کے اوپر گزر جایا کرتی تھیں اس حال میں کہ آپ کو رات کا کھانا میسر نہیں آتا تھا. رات کا کھانا میسر نہیں آتا تھا، اس حال میں کئی راتیں گزرا کرتی تھیں. اور اچھا ایک بات یہاں پہ اور بیان کرنے کی ہے کہ راتوں کا تذکرہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچا کہ کیا دن میں نہیں ہوتا تھا ایسا؟ دن میں ظاہر بات ہوتا ہے، جب رات میں ہے تو دن میں کہاں سے نازل ہو رہا ہے؟ اگر دن میں آدمی کے پاس تو رات میں بھی اس کے لیے بچا ہوا ہوگا. لیکن رات کے بتانے کا خاص طور پہ مقصد یہ ہے کہ رات کی بھوک جو ہے انسان کو زیادہ پریشان کرتی ہے. دن میں انسان کے ساتھ بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو روزہ ہم لوگ دن میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ہم بڑے آرام سے کاٹ بھی لیتے ہیں، اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ مصروفیات نہ ہوں آپ کے ساتھ اور آپ سے کہہ دیا ہے کہ رات میں اگر ہم سے کہہ دیا ہے کہ رات میں روزہ رکھنا ہے، ہم سوچیں گے واہ بہت اچھا، تو مغرب بعد سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بھوک جب آدمی کو لگتی ہے تو پھر آدمی نہ سو پاتا نہ اسے کسی طرح قرار آ پاتا. اور جب کوئی پابندی لگ گئی پھر تو اور بھی گیا معاملہ کہ اب بھوکے رہنا ہے، تو بالکل آدمی پھر تو اور اس کو طلب ہوتی ہے. اور اس وقت آدمی کو کوئی اس طرح کی مصروفیات نہیں ہوتی. آج کل تو بے شمار مصروفیات ہم نے فالتو کی بنا بھی رکھی ہیں. عہد نبی میں تو وہ سب معاملات بھی نہیں تھے، بالکل فطری زندگی تھی، اس لیے رات کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ راوی جو ہیں تابعی، انہوں نے حضرت سہل ابن سعد سے پوچھا کہ اللہ کے رکھ کے ان سے پوچھا گیا حضرت سہل ابن سعد سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدا اچھی طرح پسا ہوا آٹا، نہ اتنا پسا ہوا کہ وہ سفید ہو جائے، ایسا آٹا آپ نے تناول فرمایا، میدا جس کو ہم کہتے ہیں. انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چیز کبھی دیکھی بھی نہیں گئی. اس میں یہاں سے ہمیں ایک تاریخی بات، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کلچرل آپ اس کو فیکٹ کہہ سکتے ہیں، تاریخی چیز ایک معاشرے کی پتہ چل سکتی ہے. اور اس ابھی آگے آ رہی بات. پوچھا انہوں نے اچھا کیا آپ لوگوں کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں چھلنیاں نہیں آئی تھیں کیا؟ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے، کہ چھلنیاں عام نہیں ہوئی تھیں اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چھلنیاں اس وقت تک عام نہیں ہوئی تھیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ آٹے کیا کرتے تھے، یہ پورا کر لیتے تھے، پورا آٹا کیسے بنتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آٹے کو پیس کر
جتنا اڑا سکتے تھے پھونک پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، باقی وہ گھون لیتے تھے، اسی کے ساتھ گھون کے اپنا کھا لیتے تھے۔ یہاں سے ہمیں تاریخی بات یہ پتہ چلی کہ عہد نبوی تک اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی پورے حجاز میں کہہ لیں اس کو، حجاز میں چھلنیوں کا رواج نہیں ہوا تھا، اور آٹا اسی طرح سے ہاتھ سے یا کہ برتن وغیرہ سے اڑا کر کسی طرح سے کھایا جاتا تھا۔ یہ تو ایک بات الگ ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات ہمارے سامنے آئی کہ چلیے اس پر حضرت انس بن مالک ایک دوسری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں ذرا غور کیجیے گا اس حدیث پر، ما اکل نبی اللہ الا خوان، بہت سے لوگ اس کا ترجمہ دسترخوان کر دیتے ہیں بیوقوفی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پر نہیں کھایا، حالانکہ ترجمہ غلط ہے۔ خوان کا ترجمہ دو ہے، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ہمارے ایک ترجمہ خوان کہتے ہیں اصل میں، چھوڑیں اس کو اختلاف کو، ایسا دسترخوان مولانا کرامت علی جونپور صاحب نے اصل ترجمہ کیا چوکی، یعنی کھانے کے لیے جس طرح کی ہماری ڈیسک لگی ہوئی ہے اس کو آپ لمبا سا کر دیں، دور تک کر دیں اس طرح، تو اس طرح کی چوکیاں جو ہوتی تھیں کھانے آنے کے لیے، یہ عام طور پر کیوں ہوتی تھیں؟ یہ عام طور پر عام لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتی تھیں، بادشاہوں کے ہاں، عمرا کے ہاں ہوا کرتی تھیں، اور ٹھاٹ سے بیٹھ کے اپنا اس پہ کھایا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکر صاحب نے ترجمہ ڈائریکٹ میز کر دیا اس کا، جو عقل کو نہیں بھاتا کسی طرح سے، کہ چونکہ میز تو اس زمانے میں پورے حجاز میں کہیں دور دور تک آئی بھی نہیں تھی۔ کرسی کا تو ثبوت ملتا ہے، ایک حدیث ہے اس طرح کی، اس میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے تھے، آپ کے لیے کرسی رکھ دی گئی، آپ نے اس پہ بیٹھ کے خطاب فرمایا، اس کا بدلتا۔ پھر ممبر جو رائج تھے وہ بھی تقریباً کرسی ہی کی شیپ ہوتی ہے، لیکن میز اور وہ بھی کھانے وانے کے لیے اس کا رواج نہیں تھا، اس لیے وہ ترجمہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اصل ترجمہ اس کا وہی ہے چوکی، جو کہ کھانے کے لیے اتنی اونچی ہو، تھوڑی نیچے ہو، تھوڑی اور اوپر ہو، بہرحال آدمی فرش پہ بیٹھے، زمین پہ بیٹھے اور وہ بچھی ہوئی چوکی اس پہ کھائے رکھ کر، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس میں نہیں کھایا، کبھی اس پر نہیں کھایا۔ اب ایک بات بتا رہا ہوں، ولا فی سکر رجا، اور نہیں سکر رجا کہتے ہیں چھوٹا سا برتن، جیسے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی کوئی تشتری ہو یا چٹنی اچار وغیرہ نکالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے برتن خوبصورت سے ہمارے پاس کٹوریاں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، وہ مراد ہیں اس سے، کہ ان چیزوں کو آپ نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں تھی موجود اور نہیں استعمال کرتے تھے، یا استعمال کیا ہی نہیں، یا یہ کہ ان کو ناپسند کیا اس لیے نہیں استعمال کیا، کئی باتیں ہیں۔ تو مطلب ایک بات یہ ہے کہ حضور کے گھر میں کبھی یہ چیزیں پہنچی نہیں، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اگر اللہ کے وسلم کو بہت پسند ہوتی تو آپ ظاہر بات ان کو استعمال بھی کرتے، منگاتے بھی، یا کہیں سے حدیث میں آتی یا مال غنیمت ہوتا تو آپ اس کو اپنے حصے میں رکھتے، آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ آپ کا کھانا اتنا عالیشان ہوا ہی نہیں، پیچھے بات گزر چکی ہے، آگے بھی بار بار آئے گی بات، ابھی پلٹ کے کھانے میں اتنا عالیشان کبھی کھانا ہوا ہی نہیں کہ اسے اس کے لیے آدمی کو باقاعدہ دور تک سامان بچھانا پڑے اور پھر اس پہ رکھ کے آدمی کھائے، تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی کبھی، لہٰذا آپ نے کبھی اس کو تناول نہیں فرمایا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کھانوں کو اور اپنے دسترخوان کو آدمی زیادہ سے زیادہ سادہ اور زیادہ سے زیادہ آسان اور زیادہ سے زیادہ غیر تعیش پسندانہ بنائے، یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، تو اب ظاہر بات ہے یہ بات کب کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کی بات ہے، جبکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اب یہاں پہ پاس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پردہ نہیں تھا اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام کی مسلسل آمد رہتی تھی، اور مسلسل اپنے علم حاصل کرنے کے لیے، باتیں پوچھنے کے لیے، حتیٰ کہ کلام پاک سنانے کے لیے، فتوے سنانے کے لیے، احادیث کے پورے مجموعے سنانے کے لیے، کہ اس میں آپ بتا دیں ہم سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے صحابہ کرام مسلسل حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف رکھتی تھیں، اور وہیں سے آپ یہ لوگ باہر بیٹھتے تھے، اور مسجد نبی میں نہیں بیٹھتے تھے، حضرت عائشہ کمرے میں ہوتی تھیں اپنے، اور وہیں سے آپ ان تمام چیزوں کی رہنمائی کرتی رہتی تھیں۔ یہ حضرت مسروق کا معاملہ تھا، بہت بلند پایہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا، کہ نہیں بغیر کھائے مت جانا، کھانا منگوا لیے صاحب میرے لیے، کھانا آ گیا،
اب یہ کھانا جب آیا تو سیکھنے گئے ہی تھے، حضور سے کچھ حاصل کرنے گئے ہی تھے، تو جب کھانا آ گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ان سے کہ جب کبھی پیٹ بھر کھانا آتا ہے، یعنی اچھا سا خوب بھرپور کھانا آ جاتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت روں، اور دل چاہتا بھی ہے اور پھر مجھے رونا آ بھی جاتا ہے اور میں رونا بھی لگتی ہوں۔ حضرت مسروق نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یاد آتی ہے، وہ حالت جس میں آپ اس دنیا تشریف لے گئے۔ یہ بات خاص طور پہ ہے کہ یوں تو پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ہی گزری ہے، لیکن بالخصوص یہ فطرت انسان کی کہ عام طور پر انسان کے دل میں کبھی کبھی بات اٹک کے رہ جاتی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہو، سال بھر آپ کی بات نہ ہوتی، اس سے کوئی ٹینشن نہیں، مرنے سے ایک دن پہلے اس نے آپ کو فون کیا، آپ ریسیو نہیں کر سکے، صبح میں پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ جو ہیں وہ سال بھر بات جو نہیں ہوتی تھی اس کی ٹینشن نہیں لیں گے، اس ایک مسڈ کال کی آپ کو ٹینشن مرتے دم تک رہے گی کہ بھائی نے فون کیا تھا مجھے اور میں اس سے بات نہیں کر سکا، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، پتہ نہیں کیا قصہ ہو کیا نہیں۔ تو انسان کو وفات سے پہلے کی، موت سے پہلے کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اس کو ستاتی ہیں، زیادہ یاد آتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اسی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ کل بھی بات بھی آئی تھی کہ وفات سے پہلے بہت آرائش ہو چکی تھی مسلمانوں کی، جو ان کا اکنامیکل اسٹیٹس تھا وہ بہت اچھا ہو چکا تھا، حالت اچھے ہونے لگے تھے ان کے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ نے اپنے گھر کو بہت دور رکھا تمام چیزوں سے، اور اس حال میں آپ کا انتقال ہوا انہی حالات میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سب باتیں مجھے یاد آتی ہیں اور پھر مجھے اس سے رونا آ جاتا ہے اور پھر میں رونے بھی لگتی ہوں۔ اور پھر کیا اصل وجہ بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں 2 ٹائم، صبح بھی دوپہر بھی اور رات میں بھی، کبھی آپ کو دن میں 2 مرتبہ روٹی سالن آپ کو مسلسل مل گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو انہیں اگر کبھی ایک وقت مل گیا ٹھیک ہے، مل گیا، اس کے بعد پھر لمبے لمبے گیپ ہو گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 2 وقت کا مسلسل کھانا آپ کو، اچھے قسم کا روٹی سالن آپ کو مسلسل مل گیا، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ سب صورتحال مجھے یاد آتی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا، تو میں اس کی وجہ سے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن مسلسل، اپنی وفات تک 2 دن مسلسل کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ یہی حدیث بالکل شروع میں گزری ہے، بالکل پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی، ما شبیہ آل محمد، وہاں بات تھی کہ اللہ کے رسول وسلم کے گھرانے کے لوگ، آپ کے اہل خانہ، یہاں پہ بات ہے صرف ما شبیہ رسول اللہ کے رسول وسلم، اور باقی بات وہی ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جب گھرانے کی بات کہی گئی تو اس میں اللہ کے رسول وسلم خود بخود داخل ہیں کہ نبی کا گھرانہ، ایسا تھوڑی ہوگا کہ گھرانہ جو ہے وہ بھوکا بیٹھا ہے نبی کھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور لہٰذا دونوں باتیں، الفاظ بدل گئے، ایک جگہ ایک لفظ زیادہ بڑھ گیا ہے، ایک جگہ دوسری لفظ کم ہو گیا ہے، لیکن بات جو بھی تو ہے۔ اس کے بعد پھر وہی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ والی، ذرا سے ہلکے سے فرق کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانے کی جو چوکی ہوتی ہے اس پر آپ نے کبھی نہیں کھایا، اور نہ ہی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چپاتی، باریک پکی ہوئی روٹی، باریک روٹیاں، پتلی روٹیاں کھاتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک آپ نے کبھی پتلی پتلی روٹیاں بنا کر کبھی کھائی ہوں۔ اس سے روٹیوں کی برائی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے کو، ابھی آگے بات بھی آ رہی ہے اس میں ہی بار بات آئے گی کہ کھانے پینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر عقل مند انسان کا ہی معمول ہے کہ وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، اور ان تمام چیزوں کو جو اہمیت دے گا وہ اصلی چیزوں کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی آدمی آدھے گھنٹے کھڑا ہو کے شیشے کے سامنے گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے، کھانے کا اہتمام ایسا کہ اگر کہ ایک دن یہ ایک کھانے پہ نان قورمے اگر ناغا ہو جائے تو آدمی تڑپ اٹھے، بے قرار ہو جائے کہ صاحب تو بڑا برا ہو گیا ہوں۔ تو اس طرح کے جو آدمی اہتمام کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ پھر وہ آدمی کوئی مضبوط کام، کوئی مستحکم کام، کوئی اچھا کام، تعمیری کام اپنے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے یقیناً، تو ظاہر بات ہے نان قورمہ توڑا ہے تو اپنے لیے تو اچھا ہے، لیکن کوئی ایسا کام جو کہ انسانیت کے حق میں مفید ہو، کوئی بڑا اس کا ٹاسک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا آدمی کر بھی نہیں سکتا، انجام دے بھی نہیں سکتا۔
ایک بات پیچھے رہ گئی، کہیں مجھے چھوڑ گئی وہ حدیث، غالباً الفاظ کہیں کے نکل جاتے ہیں. اس میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول، آگے آ رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بات آئی ہے اس کی کہاں ہے، خوان والی، ہاں دیکھیے خوان والی حدیث میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر چوکی جو کھانے کی بچتی ہے دور تک بڑی لمبی تڑنگی، اس میں کبھی نہیں کھایا. شکر رجا کی وضاحت میں نے کر دی. اور وہاں پہ بات آ چکی خبز المرقق، یعنی وہی باریک روٹی، چپاتی، پتلی روٹیاں آپ نے کبھی نہیں کھائی. صحابی نے پھر پوچھ لیا، وہ ہمارے ہی آپ جیسا کوئی تھا، انہوں نے پوچھا تابعی نے کہ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ پھر صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کس چیز پہ کھایا کرتے تھے؟ چوکیوں پہ آپ بتا رہے ہیں جو اس زمانے میں تھیں ان پہ تو کھاتے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بچھا ہوا ہے دسترخوان اس پر کھایا کرتے تھے. یعنی جو چمڑے کا، کپڑے کا یا آج کل کے لحاظ سے پلاسٹک کی جو چیز بچھی ہوئی ہے اسے استعمال کیا کرتے تھے، اس پر کھایا کرتے تھے، لیکن اس پر کھانے کا معمول کبھی نہیں رہا. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے روٹی کی بات، روٹی کے ساتھ سالن کی بات آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا لمبا باب ہے، بہت لمبا باب ہے، اور اسی پہ آج کا درس ختم بھی ہو جائے گا. یہ کسی طرح یہ ختم ہو کے نہیں دے رہا تھا بات. کہتے ہیں کہ 34 حدیثیں ہیں اس میں، یہ سب سے لمبا باب ہے غالباً کتاب کا، ہاں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے سب سے لمبا باب ہے 34 حدیثوں کا. کہتے ہیں کہ اچھا سالن ہے بھی اتنی مزیدار چیز کہ اس کا باب لمبا ہونا بھی چاہیے. تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ایک فرمان حضرت عائشہ نے نقل کیا کہ اللہ کے رسول، یہی بات بالکل سیم، یہی بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی نقل کریں گے آگے. اب اس میں کوئی اختلاف نہ ہونا چاہیے کہ ارے ایک مرتبہ تو حضرت عائشہ گئی تھی، ایک مرتبہ حضرت جابر گئے تھے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے حضرت عائشہ گھر میں ہو، حضرت جابر باہر ہو سکتا ہے حضور نے باہر کہا اندر حضرت عائشہ نے سنا ہو، یا گھر میں کہا باہر حضرت جابر نے سنا ہو، یا دونوں سے الگ الگ کہا ہو. اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہت ہی اچھا سالن ہے، بہت ہی عمدہ سالن ہے، بڑی اچھی چیز ہے. اب یہاں سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے کچھ فوائد اگر سرکے کے رہے ہوں گے، آج بھی شوگر والوں کو بتاتے ہیں بھائی جامن کا سرکہ کھایا کرو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے، تو جو فوائد ہیں طبی وہ اپنی جگہ ہیں، وہ اس سے حاصل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سادہ کھانا کی ترغیب ہے کہ آدمی کو سالن ہمیشہ مرغن کی تلاش میں نہ رہنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی مرغن کھانا چاہیے اور اکثر سادہ کھانا چاہیے. معافی کے ساتھ ہے اس میں بھی شامل ہوں اور سب شامل ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگوں کا امت مسلمہ کا جو مزاج ڈیولپ ہوا ہے بالخصوص ہندوستان پاکستان میں اور بلکہ تقریباً ساری دنیا میں، جو لوگ سعودی عرب وغیرہ گئے ان لوگوں نے وہاں دیکھا ہوگا، بلکہ جن دوسرے ملکوں میں، جن سادہ ملکوں میں مسلمان ہیں وہاں پر بھی اپنی شانی سے ہیں، وہاں پہ بھی یہ سب کام چلتا رہتا ہے ان کا. تو کھانے اور پینے پر جتنا ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، امت کو چھوڑ دیجیے، جان دیجیے، سب کو جان دیجیے، صرف ہر آدمی اپنا حساب رکھ لے اگر کہ ہم لوگ کھانے پینے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں اور باقی چیزوں پہ کتنا خرچ کرتے ہیں. اگر آپ یقین جانیے روزانہ کا اگر آپ نکالیں اور اس میں سے 2.5% جو زکوٰۃ کے لیے ہمارے لیے فرض کیا گیا ہے، وہ حقیقت میں فرض نہیں ہے لیکن وہ مقدار کچھ بھی نہیں ہے، 100 میں سے 2.5 روپے کی حیثیت کچھ بھی نہیں بنتی ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد اس طرح اگر آپ دیکھیں تو ایک دن میں آپ نے اگر 1000 روپے نکالے ہوں گے، ایک دن میں اگر آپ نے 1000 روپے نکالے ہوں گے تو کیا آدمی سوچے کہ کیا زکوٰۃ بھر بھی میں نے دوسرے کے لیے خرچ کیا. 1000 میں سے 25 روپے نہیں، عام طور پہ ہم لوگ عام طور پہ روزانہ یومیہ 25 روپے تو نہیں دیتے، لیکن خرچ کرنے کی بات آتی ہے ایک دو دوستوں کا چلو یہاں آپ پزا آرڈر کر دو، چلو جی آگے 500-700 روپے تو نہیں چلے گا آدمی کے. اب ایسا نہیں ہے کولڈ ڈرنک ملا، چلو وہ بھی ہو گیا. کہیں ذرا سا باہر نکل کے چلے گئے تو بل فوراً وہ 1000 سے اوپر ہی بڑھے گا. آدمی نے تھوڑا سا نارمل سا کھانا اگر کھا لیا تو اکیلا کوئی جاتا نہیں ہے، بیوقوفی ہوگا کوئی جو اکیلا ہو اپنے گاڑی اٹھائے کس جگہ شان سے بیٹھ کے کھا کے آ جائے. تو عام طور پہ ایسا تو نہیں ہوتا، عام طور پہ دوست یاروں کے ساتھ جاتا ہے آدمی. تو اگر آپ اس طرح سوچیں اپنی زندگی کے لیول کہ جو طبی اور وغیرہ وغیرہ نقصانات ہیں، میں کہہ رہا ہوں وقت کا ضیاع وغیرہ سب چھوڑ دیجیے. وقت ضائع ہو رہا ہے اور جسم ضائع ہو رہا ہے فضول کھانوں میں وغیرہ، ان تمام چیزوں کو اگر آپ چھوڑ دیں اور صرف اس طرح سے دیکھ لیں کہ جتنا ہم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں کیا اس میں سے اتنی سی مقدار جو ہمارے لیے فرض کی گئی ہے، اگرچہ وہ یہاں فرض نہیں ہے لیکن کیا اتنی مقدار وہاں اس میں ہم لگاتے ہیں دوسروں کے لیے. معاملہ نہیں، بالکل نہیں نکلتا، اوسط بڑا خراب اوسط نکلتا ہے. تو اور پھر پوری امت مسلمہ اگر آپ دیکھ لیں
تو آپ اس کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں، تفصیلات آتی رہتی ہیں، آپ پڑھ لیجیے کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا، کیا کیا نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ میں نے باقاعدہ ایک دینی ادارے میں نے نالی میں باقاعدہ نان روٹیاں بہتی ہوئی دیکھی نالی میں، اور نالی بالکل پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نالی وضو خانے کی نالی یا باتھ روم کی نالی نہیں تھی، وہ پخانے کی نالی تھی، استنجا خانے کی نالی، کیونکہ نالیاں آ کے وہیں آ رہی تھی، میں استنجا کرنے بیٹھا تھا کہ سامنے روٹی، اب اسے اٹھانا تو مصیبت، وہ کرے تو مصیبت، بھائی چپ چاپ اٹھ کے باہر آ گئے، کیا کیا جانا۔ یہ دینی ادارہ اور ہر جگہ ہی حال ہے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی فکر مندی کی بات ہے۔ یہ سب حدیثیں صرف ایسے نہیں ہیں کہ بہت غربت تھی، یہ تھا ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے صحابہ کرام، اس میں خاص بات یہ پوشیدہ ہے کہ اگر کبھی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خراب رہتے تھے، کیوں خراب رہتے تھے؟ پیسے نہیں تھے لیکن خرچ کرتے تھے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خراب رہتے تھے تو صحابہ کرام کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت عثمان جیسے، حضرت عثمان کے تو خسر ہیں، ہے نا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یعنی اتنے بہت ہی رچ لوگ جو تھے، بڑے مالدار لوگ، پوری تجارتیں ان کے انڈر میں چل رہی تھیں، اتنے بڑے لوگ جو پورے شہر خرید سکتے تھے اور بنا سکتے تھے، ایسے بڑے لوگ جو تھے وہ صحابہ کرام میں شامل تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی رہتے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے حضور کا معاملہ اور پورے گھر والوں کا معاملہ کھانے پینے کا اتنا خراب کیوں رہتا تھا؟ کیونکہ کبھی ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، نہ اللہ کے رسول وسلم ظاہر کرتے تھے، نہ صحابہ کرام ظاہر کرتے تھے۔ اب جو حدیث آپ نے پڑھی کہ اللہ کے رسول وسلم بھوک کی وجہ سے آپ کا حال بہت برا تھا اور آپ اس وقت اکڑو بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی ابھی، تو یہ اتنی حدیثیں کتنی ملیں گی آپ کو اس طرح کی؟ پورے حدیث کے میں 2-3 سے زیادہ نہیں ہیں، اس روایت کو اگر ہٹا دیں، یعنی صحابہ کرام کو بہت کم پتہ چل پاتا تھا کہ گھر میں کیا حالت ہے کیا نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ کے رسول ظاہر کرتے تھے نہ صحابہ کرام ظاہر کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کے رسول زبانی صحابہ کرام کو زہد کی، سادگی کی اور عیش عشرت سے بچنے کی ان کی ترغیب ضرور دیتے رہتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے بھائی دیکھو میرے گھر میں یوں حال ہے۔ کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ ہم لوگوں نے اتنے دن سے ہی نہیں کھانا ہے، ہم نے اتنے دن سے ہی نہیں کھایا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور نہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آپ کو کھانا ملا آپ بالکل ٹوٹ کے حریصوں کی طرح کھائیں تاکہ دوسروں کو اندازہ ہو کہ شاید حالت بڑی خراب ہے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ شاذ و نادر جیسا واقعہ ابھی گزرا، واقعی جسمانی طور پہ کمزوری پیدا ہو گئی اور کسی صحابی نے محسوس کر لیا تو بات الگ ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا محسوس نہیں ہوتے دیتے تھے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ اہل بیت آپ کے۔ تو یہ حدیث جو آئی ہے سرکے کے سلسلے میں، اس میں بات اچھا، ایک بات اس میں تیسری اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ، یہاں تو حضرت عائشہ سے کہا، دوسری حدیث آگے آ رہی ہے اس میں حضرت جابر سے کہا، زبانی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ زبانی کہنے کی ضرورت یہی تھی کہ یہ ایک ترغیب تھی، لوگوں کو حوصلہ دلانا تھا، لوگوں کو آگے بڑھانا تھا، لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی تھی، یہ تعلیم دینا تھا لوگوں کو کہ اپنی زندگیوں کو، بالخصوص یہ معاملات کو جو ضرورت ہیں ہماری، صرف ان کو اپنے جتنا سادہ کر سکو اتنا سادہ کرنا چاہیے۔ اوڑھنے پہننے کا معاملہ ہے، اور رہنا گھر وغیرہ بھی اسی میں آتے ہیں کہ آدمی ضرورت کے لحاظ سے اپنی تمام سکون کی چیزیں تو مہیا کر لے، لیکن ان میں بھی بلا وجہ کی فالتو چیزیں کرتا رہے، ان چیزوں کو کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ مسجدوں میں بالخصوص اللہ کے رسول نے منع فرمایا، مسجدوں میں اللہ کے رسول نے قطعاً ان چیزوں کو ناپسند فرمایا کہ آدمی کے پیسے، امت کے پیسے اس میں زیادہ خرچ ہوں، اور بلا وجہ کے بناؤ سنگار پر، بلا وجہ کے پھول بوٹے، بلا وجہ کے ڈیزائن، بلا وجہ کے یہ، ان چیزوں سے صاف منع کیا گیا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تم لوگوں کو، یہ حضرت نعمان بن بشیر فرما رہے ہیں اپنے زمانے میں، نعمان بن بشیر بہت کم عمر صحابی ہیں، اللہ ان کی عمر 7 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ 6 سال، غالباً 6 سال عمر تھی حضرت نعمان بن بشیر کی، بہت کم عمر صحابی تھے۔ تو اس کے باوجود اتنے کم، ظاہر بات ہے پیدا ہوتے ہی تو نہیں دیکھنے لگے ہوں گے نبی رسول کو، گویا کہ ہوش کے عالم میں 2-4 سال ہی دیکھا ہوگا، 3-4 سال سے زیادہ نہیں دیکھا ہوگا اللہ کے رسول کو۔ اس درمیان کا بھی اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ الستم فی طعام، کیا تم لوگوں کو آج جو چاہتے ہو وہ نہیں مل جاتا؟ ہر چیز میسر ہے تم لوگوں کو؟ اس سوال کو ہم اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھ سکتے ہیں
گویا کہ حضرت نعمان بشیر ہم سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا تم لوگ جو کھانا چاہتے ہو میسر نہیں ہے؟ کہا جی میسر ہے، بالکل ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی کو دیکھا، میں نے تمہارے نبی کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے پاس رجی کھجوریں ہیں، وہ ایسی کھجوریں، بہت اچھی کھجوریں نہیں بلکہ وہ کھجوریں جو گر جائیں، پکنے سے پہلے ہی گر جائیں، ان کو اٹھا لیا جائے، کوئی ادھ پکی ہو، کوئی کچی ہو، کوئی کیسی ہو، کوئی کیسی ہو، اس طرح کی جو خراب درجے کی کھجور ہوتی تھی، میں نے تمہارے نبی کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی تھی، عام حالات میں اتنی بھی نہیں ہوتی تھی ایسی کھجوریں جن سے پیٹ بھرا جا سکے۔ یہ ردی کھجوروں کا آپ سمجھ لیجیے، اس کی مثال اگر ہم آج کل میں دیں تو میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاں بولتے ہیں روٹی چٹنی ہے نا، روٹی نمک، بھائی نمک جو ہے کتنے کا آتا ہے نا، اب تو رو بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے آدمی کو، اس سے آدمی کو اگر روٹی کھانی ہو تو اس کے کچھ نہیں، یعنی عام طور پر غریبی جو ہمارے یہاں اعلیٰ ترین غریبی ہے اس میں عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں بھائی روٹی نمک کھا لو، روٹی چٹنی کھا لو۔ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ میں نے تمہارے نبی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کے گھر میں ایسی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے پیٹ بھرا جا سکے۔ پھر وہی حضرت جابر والی حدیث آ گئی جو میں نے بتایا تھا، جو پیچھے گزر چکی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث آ رہی ہے ایک مرتبہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو کھانے میں چکن آیا، تو ایک صاحب کہنے لگے اور یوں کر کے اپنا منہ بنا کے وہاں سے اٹھ گئے۔ انہوں نے بلایا ادھر ادھر، کہاں جا رہے ہیں؟ کہ نہیں میں کھاتا نہیں۔ تو کیوں نہیں کھاتے؟ کہ نہیں مرغی پتہ نہیں کیا کھاتی ہیں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کے، تو میں نے اس لیے شروع سے ہمیشہ قسم ہی کھا لی ہے کہ میں کبھی مرغی کھاؤں گا نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹ، میں نے تمہارے رسول کو دیکھا ہے میں نے کہ اللہ کے رسول مرغی کھاتے تھے، آپ نے اس کو استعمال فرمایا ہے، تو رسول کو تو وہ نہیں آ رہی، گھن نہیں آ رہی، تمہیں زیادہ گھن آ گئی۔ اور اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں قسم کھا رکھی ہے میں نے، تو اس طرح کی بہت ساری اور حدیثیں بھی ہیں جن سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آدمی کسی فضول چیز کی قسم کھا لے، کسی ایسی چیز کی قسم کھا لے جس کو نہ کرنا چاہیے اسے، کہ میں زندگی بھر نماز نہیں پڑھوں گا، آدمی ایسے قسم کھا لے کہ بھائی میں نے تو قسم کھا رکھی، کیا کروں میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی قسم اس کو توڑ دینی چاہیے، قسم کا کفارہ ادا کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکن کھایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کو سنت بنا لے، اور واقعی سنت ہو بھی جائے گا، اور بھائی ایسا پکڑ لے اس سنت کو کہ بس کبھی چھوڑنے کا نام نہ لے کہ یہی تو ایک سنت ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے، ہے نا۔ پھر چکن بھی 50 طریقے آتے ہیں، تو سب سنت ہی چلے دھنا دھن، تو یہ نامناسب بات ہوگی، کیونکہ اس کے بجائے یہ یقیناً سنت ہو سکتی ہے نا، اور ہوگی، اگر آدمی سنت سمجھ کے کھائے گا تو یقیناً ثواب بھی ملے گا، لیکن جو حضور کی کا اکثریت معمول رہا ہے اس کو اختیار کرنے کی بھی ذرا کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک لفظ اس میں آیا اگلی حدیث میں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں نے حبارہ کھایا۔ یہ حبارہ میں اتنی لڑائی ہوئی ہے لغت میں، اردو عربی ڈکشنری کے جو لوگ ہیں ان میں بہت عربی زبان کے ماہرین میں بڑا اختلاف ہے۔ اس کے 2-3 ترجمے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو بٹیر، پانی میں جو رہتا ہے ندی وغیرہ میں، اور ایک لوگوں نے اس کا بھی کیا ہے، سرخاب کا ترجمہ بھی کیا کہ پانی کا جانور ہے، خشکی پہ بھی رہ لیتا ہے، چونچ بڑی لمبی ہوتی ہے، پر بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ کہ کوئی پرندہ، جائز پرندہ تھا جس کا پانی سے بھی خاصا ٹچ ہوتا ہے، اب باقی جس کو جو ترجمہ کرنا ہے کر لے۔ غرض یہ کہ کوئی مرغیوں کی ہی قسم کی کوئی چیز تھی جو آپ نے تناول فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہی والا حدیث ہے، وہی والی حدیث جو حضرت ابو موسیٰ والی آ چکی ہے، یہاں پر تھوڑا سا الٹا آئی ہے، بات وہی ہے۔ اس کے بعد پھر زیتون کے سلسلے میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت، زیتون کو استعمال میں رکھا کرو، کھایا کرو، کھانا چاہے آدمی ایسے ہی کھا لے کچا، خاص طور پہ ہمارے ہاں عرب میں ہم نے دیکھا، اب یہاں پہ بھی نظر آنے لگی چیزیں کہ وہ زیتون کے باقاعدہ ٹکڑے کٹے ہوئے اور بہت اچھا مسالہ لگا ہوا اس میں وہ ملتا ہے، بہت آرام سے آدمی لذیذ کھانے کی طرح اسے روٹی سے کھا سکتا ہے، بہت چٹپٹا سا مسالہ ہوتا ہے، تیل بھی ہوتا ہے زیتون کا، وہ سب ہوتا ہے اس میں۔ تو وہ تو وہ مسالے آدمی ہیں کیا، تو کہا کہ فرمایا کہ زیتون کھایا کرو۔ اب یا زیتون ڈائریکٹ نہیں کھانا اگر تو
زیتون میں کھانا پکانا، زیتون کے تیل میں، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اسے استعمال بھی کیا کرو، اسے لگایا بھی کرو سر پہ یا جسم پر جہاں بھی ضرورت ہو اس کو استعمال بھی کیا کرو۔ یہ کوئی حکم نہیں ہے بلکہ ایک ترغیب ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہی بتائی، فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، کیونکہ وہ ایک قرآن کریم میں تذکرہ ہے اس کا کہ وہ ایک مبارک درخت ہے، اس کو مبارک درختوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے مبارک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سرزمین شام، یہ آج کل کا شام نہیں اتسا بلکہ پورا شام جو ہے وہ اس میں شامل ہے، فلسطین، اردن، لبنان، یہ سب اس میں شامل ہوتے تھے۔ یہ مقبوضہ فلسطین جس کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اس سرزمین کے بارے میں قرآن کریم میں خود فرمایا گیا ہے کہ وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین، اطراف کی سرزمین جو ہے بڑی مبارک سرزمین ہے۔ سب سے زیادہ زیتون جو ہے وہ وہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے بھی مبارک تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو کھانے، اب جب کھانے کی ایک بات کہہ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ خود بھی اپنے استعمال میں رکھتے ہوں گے، تو یہاں سے ایک چیز ہمیں مزید پتہ چلی کہ یہ بھی اللہ کے وسلم کے استعمال کی ایک چیز تھی۔ اس کے بعد صاحب پھر ایک حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ بہت سے لوگوں نے کدو ترجمہ کیا، بہت سے لوگوں نے لوکی ترجمہ کیا۔ اب اس کو آپ کدو، ہمارے یہاں پر دلی میں سیدھا پھل بھی کہتے ہیں، ہے نا، موٹا سا ہوتا ہے۔ بہت سی وہ بھی ہیں، وہ بھی ہے اسی میں شامل ہے۔ وہ بھی لوکی ایک تو ہوتی ہے لمبی سی، لوکی ہی گول بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ لیں گول والا بیگن جو ہوتا ہے اس کی شکل کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی اسی چیز میں شامل ہوگی۔ بہرحال اللہ کے وسلم نے اس کو پسند فرمایا، آپ کو بہت پسند تھا وہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو کے لیے کسی نے کھانا بھیجا یا آپ کی کہیں دعوت ہوئی، تو میں نے مجھے پتا تھا، صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، مجھے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے، تو میں نے باقاعدہ شوربے میں سے نکال کر حضور کے سامنے میں نے اسے رکھا تاکہ آپ اسے استعمال فرما لیں۔ یہاں سے ایک بات پتہ چل گئی کہ آدمی کے لیے ذاتی طور پہ تو ناپسندیدہ ہے، آپ میری دعوت کریں اور میں نکال کے ڈھونڈ کے نیچے سے اچھی اچھی بوٹیاں چن کے رکھ لوں، یہ غلط ہے میرے لیے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی جو آپ میرے میزبان ہیں، آپ نے دعوت کی، آپ کے نزدیک بھی کوئی آدمی محترم ہے، میرے نزدیک بھی محترم ہے، ہمیں پتہ ہو کہ اس کا احترام سب کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر ہم کوئی چیز نکال کے اسپیشلی پیش کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مولانا حسین احمد مدنی کی ایک مرتبہ ایک صاحب نے دعوت کی، اور دعوت جو کی تو کھانے میں غالباً سرکہ اور ستو اور سرکہ اور اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں کھلائیں، اور بار بار یہ کہتا ہے حضرت سنت ہے، اسی لیے میں نے بہت آرام سے کھاتے رہے، پیٹ بھر گیا۔ جب کھا وا لیا تو کہنے لگے چلا جائے، آپ کہنے لگے ہاں چلیے۔ کہنے لگے ایک بات آپ سے کہنی تھی، کیا جی کہیے؟ کہنے لگے بات یہ تھی کہ یہ سب چیزیں کھانا سنت ہے، کھلانا سنت تھی۔ اچھا یہی بات صحیح ہوئی ہے نا، کہ اب یہ چیزیں آدمی اپنے لیے کرے تو غلط ہے، لیکن دوسرے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو صاحب اچھا اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ہے کہ ان صحابی سے جو راوی ہیں ان سے اس کے علاوہ کوئی اور حدیث مروی نہیں، امام ترمذی کا بیان ہے، یعنی حکیم ابن جابر یہ کہہ رہے ہیں سنگل پہلی حدیث ہے اور آخری حدیث جو ان سے مروی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا گیا کہ بھائی آپ لوگ سالن میں کدو کیوں ڈالتے ہیں؟ تو حضور نے اس کو ارشاد فرمایا تھا تاکہ کھانا زیادہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کدو ہے یہ بیچارہ کوئی ایسی قیمتی چیز تو ہے نہیں، لیکن قیمتی تو ہے نہیں، وہ ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اسے قیمتی نہیں سمجھتے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل ثقیل بھی نہیں ہے، بھاری بھی نہیں ہے، یعنی زود ہضم، تیز ہضم ہونے والا۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری دال ہے، جیسے دال زود ہضم ہوتی ہیں، آرام سے ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سی ہوتی ہیں زود ہضم نہیں ہوتی، کچھ ایسی ہیں جو ہضم تو ہو جاتی ہیں لیکن بادی ہوتی ہیں، ان میں گیس بہت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معاملہ نہیں ہے، ہاں، یعنی کہ جو انسان کے پیٹ بھرنے کے لیے آسان، پکنے میں کم وقت لے، ہے نا، اب آدمی کھانے پینے میں ہی پورا دن اگر لگا دے رہا ہے اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں کھانا تیار ہو رہا ہے اس کا، تو پھر باقی کام وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کب کرے گا؟ اصل میں ان سب چیزوں سے روکا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور کو مرغوب بھی تھی، لیکن مرغوب ہونے میں وجہ ایک یہ بھی رہی ہے کہ
کہ کھانے میں پکنے میں وقت کم، زود ہضم، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تمام فائدے آپ باقی اس پہ ریسرچ کر کے پڑھ لیجئے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے۔ اس کے بعد پھر ایک حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ ایک مدینہ منورہ میں ایک درزی رہا کرتا تھا جو کپڑے سیتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ جب خیاطن کہا جا رہا ہے تو کوئی ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام بھی نہیں پتا صحابی کو، یعنی بہت ہی غیر معروف آدمی تھا، ہے نا، یہ بات تو طے ہو گئی کہ بہت ہی غیر معروف، کوئی بہت سوشل آدمی نہیں تھا، بہت بیچارہ سیدھا سادہ سا اپنا خاموش رہنے والا آدمی تھا۔ پہلی بات پتہ چلی اس نے اللہ کے وسلم کی دعوت کی تو آپ تشریف لے گئے، حالانکہ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ، اس کے باوجود آپ تشریف لے گئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ کے وسلم تو وہاں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر دو دوست ہوں، یہ دونوں معنی دوست ہیں، میں نے دعوت کی کہ بھائی یہ آئیں ہمارے ہاں، ہے نا، انہوں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں، غلط ہے۔ آدمی کو پہلے بہت وضاحت کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے کہ صاحب ایسا ایسا میں بھی آ جاؤں کہ نہ آؤں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بے تکلفی ہوتی ہے، بہت بے تکلفی ہوتی ہے آدمی کو، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے آدمی کو، جیسا کہ کسی دوسرے کی چیز استعمال کرنا ہے، ابن کی کتاب رکھی صاحب بغیر اجازت کے استعمال نہ کرنی چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نہیں بھائی تو آدمی اپنا آدمی برا نہیں مانیں گے، ہم نے اٹھا کے کسی کا موبائل ہے، موبائل سے ہم نے فون کر لیا، پتہ ہو کہ نہیں برا نہیں مانے گا، اپنا آدمی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے گنجائش نکل جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ رہا تھا۔ فقرب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیش کیا، کیا پیش کیا کہ ایک تو روٹی آئی، جو کی روٹی آئی، اور سالن آیا، اور سالن میں کیا پڑا ہوا تھا، کدو تھا، اور اس کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے، گوشت یہ لحم نہیں کہا گیا بلکہ قدید کہتے ہیں ایسا گوشت جو اس کو سکھا لیا گیا ہو، جب قربانی کی گئی ہو کبھی بھی 2-4-5 مہینے پہلے اس کو قربانی کر کے، اس کو قربانی کے بعد اس کو نمک ومک لگا کے سکھا کر اسٹاک کر لیا گیا ہو، تو اس طرح کے اس میں کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میں نے اللہ کے وسلم دیکھا کہ آپ باقاعدہ ڈھونڈ کر ان میں سے آپ نے وہ جو ہانڈی رکھی تھی بڑی ہوئی، اس میں سینی کہہ لیں اس کو، اس میں باقاعدہ ڈھونڈ کر آپ نے وہ کدو کے جو ٹکڑے تھے، گوبھی لوکی کے جو ٹکڑے تھے وہ آپ نے نکالے اور اس کو تناول فرمایا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، ذرا اس کو اپنے دلوں کی تختی پہ لکھ لیجیے، فلم ازل احب الدباء من یومئذ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو مجھے کوئی ایسی رغبت نہیں تھی بھائی، مجھے بھی کدو سے کوئی ایسی رغبت نہیں تھی، مجھے لوکی ایسی پسند نہیں تھی، اس دن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے وسلم کو اتنی پسند ہے، اور اس کے بعد سے پھر میں ہی پسند کرنے لگا۔ یہ جملہ جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ صحابہ کرام کا مقام اللہ تعالیٰ کا اتنا بلند کیوں ہے، آپ یہ جملہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس وجہ سے بلند، ہاں، یعنی لوکی پسند کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ رسول کی عادتوں کو اس طرح سے اختیار کرنا، رسول کی پسند کو اپنا پسند بنانا، رسول کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا، اس مزاج کی وجہ سے صحابہ کرام سے لے کے آج تک جتنے بھی علماء، صوفیہ، مجاہدین، شہداء، محدثین، مفسرین جو بھی گزرے، تمام سلف صالحین، وہ سب ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے عروج بخشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جتنی زیادہ اس آدمی نے کرنی چاہیے وہ اتنا زیادہ نہیں کرتا چلا گیا۔ اس میں مستقبل کے لیے پیغام ہے، امت کے مسائل کا حل بھی یہی ہے، کدو نہیں، لوکی نہیں، بلکہ یہ عادت کہ انسان پسند کرنے لگے اس چیز کو جس کو رسول نے پسند کیا، اس چیز کو برا سمجھنے لگے جس کو رسول نے برا سمجھا، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز بچتی نہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں صاحب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھیں۔ حلوہ کے ترجمہ بہت سے لوگوں نے حلوہ ہی کر دیا ڈائریکٹ، کہ باقاعدہ یہی حلوہ کچھ چیزوں کو ملانا، اور اس کی شرح میں کچھ لوگوں نے یہ باتیں بھی بیان کی ہیں کہ باقاعدہ یہ آٹے، سوجی وغیرہ ہے نا میں، یعنی کوئی بھی گندم سے جڑی ہوئی چیز جو بھی ہو، اس سے اس کو پیس کر اس میں چینی ڈال کر اور اس میں گھی وغیرہ ڈال کر تیار کرنا، جو ہمارے ہاں نارملی حلوہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اور اللہ کے وسلم کو پیش کیا تھا۔ بہرحال مضبوط باتیں نہیں ہیں لیکن کمزور درجے کی باتیں، حلوہ کو حلوہ رکھنا چاہیے، میٹھی چیز رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے، مثال طور پر اللہ کے وسلم اگر آج تشریف لاتے
اور کوئی آدمی گلاب جامن دیتا تو نہ کھاتے؟ یقیناً کھاتے، شوق سے۔ تو اس طرح کی جو بھی میٹھی چیز ہو سکتی ہیں اس کو حضور پسند فرماتے تھے۔ والعسل، اور شہد کو آپ بہت پسند کرتے تھے۔ ایک تو میٹھا بھی ہے، اوپر سے پھر سالن کے لیے بھی، پھر دوا کے لیے بھی، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آسان بھی ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت آسان تھیں، تو حضور نے میٹھے کو حضور پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک بات یہاں عرض کر دوں، پتہ نہیں آگے یاد رہے نہ رہے، اگر کوئی چیز ان میں سے ایسی ہے جو آتی جا رہی ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو ادب کا تقاضا ہے کہ آدمی اگر وہ چیز سامنے آئے تو منہ اپنا بند رکھے، اپنی چونچ میں چٹکی لگائے رکھے، اسے کھولے نہ، اس کی توہین نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، یہ سوچ کر کے یہ چیز رسول کو پسند تھی، اور یہ بدذوقی ہماری ہے کہ وہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہاں، اور شاید حضرت انس والا جملہ دیکھیں اگر، تو شاید ایمان کی بھی ہماری کمزوری ہے کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کوئی چیز رسول کو پسند ہے، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی ان سے الرجی ہوتی ہے، کچھ آدمی کو اس سے نقصان ہو جاتا ہے، تو بات الگ ہے اپنا، لیکن ان چیزوں کی برائی کرنا یہ قطعاً غلط ہے، بالکل مناسب نہیں ہے۔ آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ان کو بتایا، حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ انہا قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکرم سے مقام، کہ اللہ، یہ ایک مسئلہ اصل میں تھا جب اسلام شروع میں آیا ہے، اس وقت کے لیے یہ حکم تھا کہ جو چیزیں ڈائریکٹ آگ پہ بھنی ہوئی ہوتی تھیں تو ان کے کھانے کے بعد وضو کیا جاتا تھا، وضو کرنا ضروری تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کو باقاعدہ یعنی دست کا گوشت، یعنی آگے بکرے کے آگے والی ٹانگیں جو ہوتی ہیں ان کا گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بھنا ہوا، آپ نے تناول فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ تو وہ مسئلہ جو ہے فقہی نماز پڑھنے کا وہ الگ ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ حضور نے اس کو کھایا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگلے حدیث میں تو یہ ہے کہ ہم نے بھنی ہوئی چیزیں باقاعدہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے کھائیں۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک حدیث آ رہی ہے ذرا سی لمبی، کہ اللہ کے حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ اس میں کافی وہ ہے کہ زفت مع رسول اللہ کے رسول کے ساتھ میری میزبانی ہوئی، میری مہمان نوازی ہوئی۔ سر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے مجھے دعوت دی یا ہم دونوں کو کہیں بلایا گیا؟ اس میں بڑا اختلاف ہے۔ زیادہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کی دعوت کی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، جو کہ آگے سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک دن ڈنر پر حضور نے ان کو بلایا، اور پھر وہی اگلا حصہ جو تھا کیا کہتے ہیں، ران، ہاں ران جو ہے وہ بھنی ہوئی ان کے لیے منگوائی کہ بھائی ان کو کھلاؤ۔ اب وہ آپ لوگ فیصلہ کر لیجیے کہ دستی کہتے ہیں میرے خیال سے، ہاں جو بھی ہے، چلیے جو بھی ہے، اگلی ران کہہ لیجیے آپ، دونوں باتیں، کہ اگلی ران جو ہے وہ ان کے لیے پیش کی صاحب۔ تو اب جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حضور کاٹتے جاتے تھے، چھری سے ٹکڑے کاٹتے تھے اور ان کو دیتے، لوہے کھاؤ لوہے کھاؤ، اچھا اچھا نکال کے ان کو دیتے کھاؤ۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضرت بلال کا اپنا کام تھا اذان دینا، وہ مؤذن رسول تھے۔ وہ آئے، انہوں نے دھائیں سے اذان کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں رکھ دیں اور فرمایا بھائی کیا ہو گیا اس کو، یعنی حضور نے ناپسندیدگی اذان پہ نہیں، ناپسندیدگی عدم تربیت پر، یعنی کہ اتنا ہی بات نہیں سمجھتے ہے نا کہ ابھی ذرا رک جانا چاہیے۔ اصل میں اب آپ کہیں رہے کیا بات تھی، جب وقت ہو گیا تھا تو اذان دے دی، وقت وہ گھڑی کے لحاظ سے تو ہوتا نہیں تھا، ہے نا، وقت وہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے لحاظ سے، کہ اللہ کے رسول نے باہر نکلنا ہے، اذان کہی اور پھر اس کے بعد نماز ہو گئی، تکبیر ہو گئی، نماز پڑھ لی گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تریبت یداک کا لدا کا لفظی ترجمہ اگر آپ کہیں گے تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، اور عام طور پر پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اس کا ترجمہ لفظی کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے کسی چھوٹے کو، اپنے کسی عزیز کو، ارے بیوقوف، ہے نا، ارے کڑمغز، ہے نا، ارے کم بخت، ہے نا، بہت ساری باتیں اس طرح کے الفاظ ہیں جو اگر آپ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جائیں تو بہت برے ہیں۔ کسی کو آپ کم بخت کہتے ہیں، مطلب جس کا نصیب پھوٹا ہوا، جس کا نصیب پھوٹا اس کو کیا ملا بیچارے کو، ہے نا، تو جتنا ہی پھوٹے اس کا نصیب تو کم ہے وہ تو لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے اور اس کا کوئی برا اثر بھی نہیں لیا جاتا، اس کو منع بھی نہیں کیا جاتا، یہ بھی اسی طرح کے الفاظ میں سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھائی، یعنی حضور نے اس پہ ناپسندی کے، یہاں سے ہمیں ایک ادب پتہ چلا کہ آدمی، ایک بات تو یہ کہ جب کسی کی دعوت کرے تو اس کے کھانے کے لیے اہتمام کرے اور اس کو چیزیں آگے بڑھ کے پیش کرتا رہے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اتنا پیش کر دیتے ہیں کہ معاملہ ہی خراب ہو جاتا ہے آدمی کا۔
مولانا ابرار الحق صاحب کی ایک عادت بڑی اچھی تھی. مانیے آپ نے ان کی دعوت کی, آپ ان کے کھانے گئے اور آپ نے بنایا ہے, مانیے آپ نے ان کے لیے قورمہ بنایا ہے شاندار قسم کا مٹن کا, آپ نے پیش کر دیا, اچھی بوٹی نکالنی, لے لیں, وہ کھاتے رہے. آپ کھیر بھی لے آئے وغیرہ وغیرہ سب چیزیں رکھے رہے, پھر آپ نے اور نکال دیا یہ بھی لے لیجیے, تب بھی پھر جب میری موڈ خراب ہو گیا تو چپ ہو جاتے تھے, پھر کھاتے رہتے. جب کھا لیا پیٹ میں, پھر آدمی کو چھوڑ دیتا کہ کیا نہیں یہ مجھے زیادہ پسند تھی چیز ہے نا, لیکن تمہیں پہلی چیز بغیر پوچھے اتنی ڈال دی, اب ڈال دی تو مجھے ختم کرنا پڑ, لہٰذا اب نہیں کھاؤں, کیونکہ اب گنجائش ہی نہیں, کہاں سے کھاؤں گا میں. لیکن وہ مجھے زیادہ محبوب تھی, وہ کھاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی, زیادہ مزہ بھی آتا, تو آدمی جو ہے شرمندہ ہوتا تھا. اور پھر بالکل ایسی تربیت ہو جاتی تھی, کہتے تھے ایک بار پوچھ لیا جائے, اور یہی اصل طریقہ بھی ہے کہ آدمی کسی کی دعوت کے ایک بار پوچھ لے کہ نکال دوں, وہ کہ ہاں نکال دو, تو آدمی نکال دے, کہ بس رک جائے آدمی. زبردستی ٹھوسے چلے جانا نامناسب ہے. ہر آدمی کا اپنا ایک معمول ہوتا ہے نا, وہ اس کے خلاف چیز ہے. تو صاحب ہاں تربیت وہ اچھا, اس کا تعلق سے نہیں, آگے چلیں. اس کے بعد پھر فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ کھانے کے اسٹائل پہ بات ہو رہی ہے کہ عام پیچھے بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چھری سے کاٹ کے کھایا بھی, جو اس زمانے کے لحاظ سے بلکہ آج کے لحاظ سے بھی ایک طرح کا اسٹائل ہی سمجھا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آدمی ہاتھ سے توڑے, چھری سے کاٹ کے کھائے, بجائے اس کے کہ آپ کیک جو ہے وہ چمچی سے توڑ کے کھا لیں یا ہاتھ سے اٹھا کے کھا لیں, وہ آرام سے ٹھاٹ سے بیٹھ کے کاٹیں اور یہ سب کریں, تو وہ جو ہے ایک اسٹائل ہی سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں بھی آج بھی. تو یہاں پر پیچھے ایک وہ بات آ گئی, یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے وسلم کے پاس گوشت تھا, اور گوشت وہی دست کا تھا, اور آپ نے اس کو کھایا اور باقاعدہ بغیر اس کے, یعنی باقاعدہ نوچ کے کھایا یا منہ سے نوچ کے کھایا آپ نے. تو یہاں سے ہمیں دونوں باتیں پتہ چل گئیں کہ انسان جیسا موقع ہو ویسا کام کرنا چاہیے. اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کس کے سامنے ٹیشن بازی کر رہے ہیں, آپ کسی جگہ ہوٹل میں ہیں, بہت شاندار دسترخوان لگا ہوا ہے, تب تو آپ کو وہاں پہ اہتمام کرنا چاہیے. وہاں پہ آپ پوری ران اٹھا کے آپ جو یونو شروع کر دیں, وہ تو بد تہذیبی لگے گی, وہ نامناسب. جس طرح طریقہ بنا ہوا ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے, اسی طرح آپ بھی کھا لیں وہاں پر. لیکن آپ جب گھر پہ ہیں تو پھر آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, سب کو آپ کی صورتحال معلوم ہے, اچھی بری سب سامنے ہے ہر آدمی کے. اب وہاں پہ بھی آپ اترا رہے ہیں, اس طرح کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں باتیں ہمارے سامنے یہاں پر آ گئی ہیں. ایک جگہ وہ بے ادبی ہے, کچھ جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ انسان میں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, دوست ہوں, یار ہوں, جن کے ساتھ تکلف کرنا غلط ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بے تکلفی کرنا غلط ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنی مقام پہ رکھنا چاہیے. حضور کے عمل سے دونوں چیزیں ثابت ہو گئیں. اس کے بعد پھر ایک حدیث آئی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ران کا گوشت بہت پسند تھا, اور ران ہی کے گوشت میں حضور کو زہر بھی دیا گیا تھا. ران کے گوشت ہی میں آپ کو زہر بھی دیا گیا تھا. اور حضرت عبداللہ کو کانا یوران علیہ سمو, اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہودیوں نے دیا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس وقت تک کی معلومات تھی. لیکن جب ہم دوسرے صحابہ کرام کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں اس سلسلے میں, ان کو ملا کر ایک جگہ جمع کرتے ہیں, تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم نے زہر دلوایا ہے. یہ خیبر کی موقع کی بات ہے, سن 7 ہجری کی بات ہے. خیبر جب فتح ہوا, یہودیوں کے قلعے تھے وہاں پر, تو وہاں پر ایک یہودی عورت تھی, اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ران کا گوشت بہت پسند ہے, تو اس نے ہدیتاً پیش کیا کہ آج میری آپ لوگوں کی دعوت ہے میری طرف سے. اور اس نے اچھی طرح سے اس میں اندر اس کے زہر بجھا دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا. دونوں باتیں ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے الٹی فرما دی تھی, اور ایک یہ بھی ہے کہ گوشت کا اثر اندر, زہر کا اثر اندر چلا گیا تھا. اسی لیے بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو جو تکلیفیں ہوئی تھیں ان میں اس کا بڑا اثر تھا, اور وقتاً فوقتاً اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا. اسی لیے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نبیوں کو بھی, جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس اعزاز سے, اس نعمت سے, شہادت کی نعمت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا. اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. بات مان لیں تو بھی کوئی حرج نہیں, نہ مانیں تو بھی کوئی حرج نہیں, دونوں ہی باتیں ہیں.
ہاں اس کے بعد پھر ایک بات ہوئی، حضرت ابو عبید کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ دیگ چڑھوا دی کہ آج دعوت کروں گا، اور اس میں نے جو ہے صاحب بکرا کاٹ کے 2 رانیں دھندنا کے چڑھا دی، پکوا دی صاحب۔ جب کھانے کے وقت آئے تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ہاں وہ ران کا گوشت مجھے دو۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ آدمی جس سے جتنا بے تکلف ہوگا اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اب ہر جگہ جا کے سنیے وہ چیز ذرا اٹھا کے دے دی مجھے وہاں سے، یہ بھی نامناسب ہے۔ کوئی بے تکلف ہے آدمی تو آدمی روک بھی سکتا ہے، بھائی یہ ٹھنڈا ہو گیا گرم لے کے آؤ، ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زبردستی آدمی دعوت کرا لے کسی بے تکلف آدمی سے، کسی جس سے بے تکلف آدمی اس سے آدمی زبردستی کہہ کے دعوت بھی کر سکتا ہے، لیکن جس سے تکلف اس سے آپ کہیں گے تو بات بہت بگڑ جائے گی۔ تو صاحب یہاں پر کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران کا گوشت نکالو، میں نے دیا، حضور نے تناول فرمایا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ آپ نے اس کو کھا لیا، اس کے بعد فرمایا کہ اور ران ہوگی اور 2، میں نے بھائی دوسری ران کے گوشت بھی نکال کے دے کہ آپ یہ بھی کھا لی، اللہ کے رسول نے وہ بھی تناول فرما لیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر اور 2، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ یہاں سے بے تکلف ہی پتہ چل رہی، میں نے کہا اللہ کے رسول ایک بکری میں 2 ہی تو رانیں ہوتی ہیں اور کہاں سے لاؤں، 2 ہی تو تھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ والذی، اگر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے ابو عبید، اگر تم نہ بولتے اس وقت اور جب میں کہتا جا رہا تھا تم مجھے پیش کرتے جاتے، تم پیش کرتے جاتے، کھانا آتا جاتا اور کھانا تمہارا ختم نہ ہوتا۔ حضور کے معجزات میں سے ہے۔ اس طرح کے 10 واقعات اللہ کے وسلم کے ملتے ہیں، بالخصوص غزوہ خیبر کے موقع، خندق کے موقع پہ تو بڑا واقعہ ہوا تھا، غالباً ہے بھی وہ شاید اس میں۔ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے وسلم بہت بھوکے ہیں، صحابہ کرام بہت بھوکے ہیں، بیوی سے پوچھا کچھ ہے کیا کھانے آنے کو؟ کہنے لگے ہاں وہ چھوٹا سا میمنا بنا ہوا ہے، اسی کو کاٹ لیں گے۔ کہا اچھا چلو کاٹ لو، اور آٹے کہاں، آٹے کا بھی نظم ہو جائے گا۔ انہوں نے جلدی جو پیسا، روٹی بنائی، کاٹ واٹ کے گوشت بنائے۔ صحابی چپ چاپ گئے، اللہ کے وسلم سے کہا کہ حضرت جابری کا واقعہ ہے، آپ آ جائیے 2-4 لوگوں کے لائے خاص حال کی، ہے نا، کھانے کا نظم میرے ہاں ہے۔ حضور نے عام اعلان کر دیا چلو سب۔ اب بھیا ان کا تو بڑا حال خراب ہوا، ان کی بیوی دور سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پورا لشکر چلا رہا ہے اور خندق کھودنے والے تقریباً 1000 لوگ تھے۔ اب وہ تو بڑے پریشان، بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حضور نے ان سے اسی وقت فرما دیا تھا کہ دیکھو جب تک میں نہ ہوں تب تک ہانڈی کو اتارنا مت اس سے، چولہے سے۔ پھر اللہ کے وسلم تشریف لے گئے اور اس پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر آپ نے کچھ پھونکا اور پھر کہا ان سے کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اس میں سے نکالتی رہیں۔ کھانا سب لوگ کھاتے رہے اور کھانا اس میں جوں باقی رہا۔ یہ وہ کچھ واقعات اللہ کے وسلم کے معجزات میں سے ہیں جو موت سے حضور سے ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صاحب کہ میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا، رہنے چونکہ یہ کافی لمبا ہے باب۔ اچھا ہر حدیث ایسی ہے اس میں